السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ارطغرل غازی کے ڈرامے میں موجود ابن العربی نامی بزرگ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ ابن العربی کا اصل نام محمد، نسب ابن العربی محمد ابن العربی، کنیت ابو عبداللہ، لقب ابن العربی۔ ان کی تاریخ پیدائش 26 جولائی 1165 مرثیہ، طائفہ مرثیہ جو کہ آج کل اسپین ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش اسلامی کیلنڈر کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ ان کا مزار سیریا کے پہاڑی علاقے کسیون میں واقع ہے۔ ان کی تاریخ وفات 16 نومبر 1240 صلیحہ دمسکس میں ہوئی۔ ان کی پیدائش اسلام کے سنہری دور میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 75 برس تھی۔ انہوں نے صوفی فلسفی کی تعلیم حاصل کی۔ ابن العربی ابن الفرید، اسماعیل حقی اور حسین ناصر سے بہت متاثر تھے اور وہ ان جیسا بننے کی خواہش رکھتے تھے، اور ان کے شاگردوں میں ابو مدیان اور محمد ابن القاسم التمیمی شامل تھے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی کتاب 12 امام شیعوں کے درمیان بہت مقبول تھی، اگرچہ وہ سنی تھے۔ ابن العربی ایک مسلم اسکالر، صوفی شاعر اور فلسفی تھے جن کے کام کی وجہ سے پوری مسلم دنیا ان سے بہت متاثر تھی۔ ان کی وفات کے بعد ابن العربی کی تعلیمات پوری دنیا میں تیزی سے پھیل گئی۔ ان کی تصانیف صرف مسلم اشرافیہ تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ صوفی احکامات کی وسیع پیمانے پر رسائی کے ذریعے معاشرے کی دوسری صفوں میں داخل ہو گئی۔ عربی کے کام فارسی، ترکی اور اردو زبان میں بھی کام کرتے ہیں۔ بہت سے مشہور شعراء صوفی احکام میں بھی تربیت یافتہ تھے اور عربی کے تصورات سے متاثر تھے۔ ابن العربی کے والد کا تعلق عرب کے قبیلے تی سے تھا اور آپ کا مادر نسب شمالی افریقی بربر سے تھا۔ ان کے والد علی ابن محمد مرثیہ کے حکمران محمد بن سعید ابن مردانش کی فوج میں خدمات انجام دیتے تھے۔ ابن العربی حکمران عدالت میں پلے بھرے اور فوجی تربیت حاصل کی۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے ابن العربی سول کے گورنر کے سیکرٹری بنے۔ آپ نے ایک بااثر خاندان کی بیٹی مریم سے شادی کی۔ ابن العربی کا دین سے لگاؤ دیکھ کر ان کے والد نے ابن العربی کو حجاج بن راشد سے ملنے کا کہا۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد ابن العربی نے اپنی روحانی تربیت کا آغاز کیا۔ ابن العربی نے 36 سال کی عمر میں اسپین کو چھوڑ دیا اور پھر وہ اندلوسیہ کی طرف آ گئے۔ اندلوسیہ کو چھوڑنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ وہاں انہوں نے 3 سال گزارے اور حج بھی کیا۔ ابن العربی شمال کی طرف گئے اور پھر دوبارہ جنوب کی طرف واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ حلب اور دمشق میں گزارا۔ اب ہم آپ کو ارطغرل غازی اور ابن العربی کے تعلق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابن العربی جب حلب کی طرف جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ارطغرل غازی سے پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ ابن العربی ارطغرل غازی کی بہت سے معاملات میں رہنمائی کرتے
جب بھی ارطغرل غازی کسی بھی جنگ میں جاتے یا انہیں مشکل درپیش ہوتی تو ابن العربی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دیا کرتے۔ جب ارطغرل غازی نیان اور سمون کے ہاتھوں شہید ہونے والے تھے تو ابن العربی نے ان کے لیے دعا کی، اس طرح وہ بہت جلد صحتیاب ہو۔ ابن العربی ہمیشہ اپنے پاس ایک صندوق رکھا کرتے۔ اس صندوق کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی قمیض رکھی ہوئی تھی۔ اس قمیض پر قرآنی آیتیں تحریر ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی کوئی اس قمیض کو پہن کر جنگ میں حصہ لے گا وہ فتح یاب ہوگا۔ وہ صندوق ایک بزرگ سے لے کر دوسرے بزرگ تک منتقل ہوتا رہا۔ اس طرح یہ صندوق ابن العربی تک آ پہنچا۔ اس طرح ابن العربی کو اس مقدس امانت کی حفاظت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح ابن العربی نے اس صندوق کو ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ جب صلیبیوں تک یہ خبر پہنچی کہ جو بھی اس قمیض کو پہنتا وہ فتح یاب ہوتا تو انہوں نے اس قمیض کو حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ صلیبیوں نے وہ صندوق حاصل کرنے کے لیے ابن العربی پر بہت بار حملہ کیا، مگر ارطغرل نے ابن العربی کی جان بچا۔ ابن العربی اللہ کے نیک ولی اور ایک نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابن العربی جیسے نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، اور ابھی تک نہیں کیا تو فوراً جا کے کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔